بہار آئی ہے اس وقت خزاں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار خالد احمد منہاس آج سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی سیرت پر مبنی پروگرام حیات جاویداں کے ساتھ حاضر ہے۔ میرے ساتھ آج شریک گفتگو ہوں گے مکرم عبدالنور عابد صاحب اور مکرم فرحان حمزہ قریشی صاحب۔ آج کے پروگرام کا موضوع حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی محبت الہی ہے۔ حضور علیہ السلام اپنے ایک شعر میں بیان فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ نالائق نہیں ہوتا قبول، لوگ کہتے ہیں کہ نالائق نہیں ہوتا قبول، میں تو نالائق بھی ہو کر پا گیا درگاہ میں بار۔ یہ وہ حسین امتزاج ہے جس کا ذکر ضروری ہے۔ ایک طرف دیکھیں کہ حضور علیہ السلام کس عاجزی اور فروتنی کا اظہار فرماتے ہیں، لیکن ساتھ ہی اپنے تعلق خداوندی کی وجہ سے اس بات کا بھی اعلان کر رہے ہیں کہ یاد رکھو کہ اگر تم نالائق بھی ہو دنیا کی نظر میں، لیکن خدا تعالیٰ کے ساتھ محبت کا تعلق ہو تو اس کی درگاہ تک رسائی بھی ہوگی اور تم ضرور فلاح بھی پاؤ گے۔ آپ کی زندگی کا طائرانہ جائزہ بھی ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ گویا آپ کی زندگی کا ہر لمحہ دست با کار دل با یار تھا، یعنی آپ کار جہان تو کرتے تھے لیکن آپ کا دل ہمیشہ اپنے خدا کی یاد میں محو رہتا تھا۔ اس ضمن میں فرحان صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ حضور علیہ السلام کی جو محبت کی داستان ہے، جو اپنے خالق حقیقی کے ساتھ ایک تعلق ہے، ایک انس ہے، اس کا جو عکس ہے، اس کا جو پرتاؤ ہے، اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں۔ جی، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی نوجوانی کی عمر کا واقعہ ہے، اور نوجوانی کی عمر وہ ہوتی ہے جس میں عموماً ہر کوئی چاہتا ہے کہ اچھی تعلیم حاصل کر کے اچھی نوکری ملے اور دنیا کچھ نہ کچھ کما لے اور اپنی بیوی بچوں کا خیال کرے اس لحاظ سے۔ لیکن حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا دل ہر وقت ہی اللہ تعالیٰ کی محبت میں محو رہتا تھا، اور آپ اس قدر فنا فی اللہ تھے کہ آپ کو دنیا سے کوئی غرض نہ تھی۔ ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے جو آپ کی نوجوانی کی عمر کا ہے، جیسا کہ میں نے کہا۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ کے والد ماجد حضرت مرزا غلام مرتضیٰ صاحب نے اپنے ایک سکھ دوست کے ذریعے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو یہ کہلا بھیجا کہ آج کل ایک انگریز حاکم ضلع میں آیا ہوا ہے، تو اگر آپ پسند کریں تو میں آپ کے لیے اسے کہہ کر اچھی نوکری دلوا دیتا ہوں۔ تو وہ سکھ دوست حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور کے سامنے یہ بات پیشکش کی جی، اور حضور نے بلا توقف یہ جواب دیا کہ آپ حضرت والد صاحب سے جا کر عرض کر دیں کہ میں ان کی محبت کا ممنون ہوں، لیکن میری نوکری کی فکر نہ کریں، کیونکہ میں نے جہاں نوکر ہونا تھا وہاں ہو چکا ہوں۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی یہی خواہش تھی شروع سے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف ہو ان کی زندگی، اور حقیقتاً آپ نے ایسا ہی کیا۔ اور یہ اس زمانے کی بات ہے جس بارے میں حضور خود فرماتے ہیں کہ ابتدا سے تیرے ہی سائے میں میرے دن کٹے، گود میں تیری رہا میں مثل طفل شیر خوار۔ جی فرحان صاحب، بالکل حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نوجوانی کا ذکر کیا ہے۔ حضور کی بچپن کا ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے والد صاحب کو ایک افسر ملنے آئے اور کہا، مرزا جی ہم نے سنا ہے کہ آپ کا کوئی چھوٹا لڑکا بھی ہے، لیکن ہم نے اس کو آج تک نہیں دیکھا۔ حضور دو بھائی تھے، ایک حضور سے بڑے تھے اور حضور چھوٹے بھائی تھے۔ تو افسر نے کہا کہ ہم نے تو اس کو کبھی نہیں دیکھا۔ تو اس پہ حضرت مسیح علیہ السلام کے والد کہتے ہیں کہ مسکراتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہاں میرا ایک چھوٹا لڑکا ہے، لیکن وہ نئی نویلی دلہنوں کی طرح کم ہی نظر آتا ہے۔ اگر اس سے ملنا ہے تو کسی مسجد کے کسی گوشے میں جا کے ملو۔ اور پھر کہتے ہیں ان کی یہ گواہی ہے، کہتے ہیں وہ تو مسیتڑ ہے، اپنا دن کا اکثر حصہ جو ہے وہ مسجد میں گزارتا ہے۔
یہ حضرت مسیح علیہ السلام کے والد کی گواہی تھی، اور اس کے آخر میں فرماتے ہیں کہ اس کو دنیا کے کاموں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی عملی زندگی بھی یہی تھی، ان کو واقعتاً دنیا کے کاموں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو کیا ملکوں سے میرا ملک ہے سب سے جدا، مجھ کو کیا تاجوں سے میرا تاج ہے رضوان یار۔ اور پھر کشتی نوح کا ایک بڑا مشہور اقتباس ہے، حضور فرماتے ہیں کہ ہمارا بہشت ہمارا خدا ہے، ہماری اعلیٰ لذات ہمارے خدا میں ہیں، کیونکہ ہم نے اس کو دیکھا اور ہر ایک خوبصورتی اس میں پائی۔ یہ دولت لینے کے لائق ہے اگرچہ جان دینے سے ملے، اور یہ لال خریدنے کے لائق ہے اگرچہ تمام وجود کھونے سے حاصل ہو۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی زندگی تو یہی تھی۔ اسی ضمن میں مجھے ایک حدیث میرے ذہن میں آئی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن 7 قسم کے جو لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے خاص رحمت اور خاص فضل کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ ان میں سے ایک شخص کے متعلق حضور نے فرمایا کہ وہ کیا ہوگا، فرمایا رجل کانا قلبہ معلقا بالمسجد، کہ وہ ایسا شخص ہے کہ جس کا دل مسجد کے ساتھ لٹکا ہوا ہو، یعنی مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہو۔ یہاں پہ لٹکنے سے یا مسجد کے ساتھ جڑنے سے یہی مراد ہے کہ وہ عبادات میں اتنا منہمک ہو کہ اس کا زیادہ تر حصہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزرے۔ اسی حوالے سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ایک جگہ تحریر فرمایا ہے کہ المساجد مکانی، کہ مساجد میرا مکان ہے۔ اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ مساجد کا کس قدر محبت کے ساتھ، احترام کے ساتھ حضور نے ذکر فرمایا ہے، اور ہمیشہ یہ جس طرح آپ نے بات کی کہ ہمیشہ آپ کا دل، آپ کے خیالات مسجد کے ساتھ اٹکے رہتے تھے۔ اور اسی ضمن میں ایک واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، اور یہ واقعہ ان دنوں کا ہے جب ابھی حضور نے دعویٰ نہیں فرمایا تھا، اور جوانی کے اوائل ایام تھے، اور اس وقت بھی حضور کا جو فوکس ہے، جو دھیان ہے، وہ صرف خدا تعالیٰ کی ذات پر مبنی تھا۔ تو جوانی کے ایام میں بھی حضور کو مقدمات کی پیروی کے لیے جانا پڑتا تھا، اور ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک اسی طرح مقدمے کے لیے آپ کو بٹالہ جانا ہوا، تو مقدمے کے دوران جب وقت ہونے والا تھا تو اسی دوران نماز کا وقت ہوا چاہا، تو حضور علیہ السلام نے بغیر اس بات کے پرواہ کیے کہ میری باری آ جائے گی، عدالت میں حاضری کے لیے مجھے بلایا جائے گا، آپ نے نماز کے وقت نماز نیتی اور بڑے انہماک اور سوز و گداز کے ساتھ آپ نے مکمل اطمینان کے ساتھ نماز ادا کی۔ اور اس دوران چپڑاسی نے جب آواز لگائی تو اس کے نتیجے میں بھی حضور کو کوئی اثر نہیں ہوا، اور آپ نے نماز جاری رکھی۔ تو جب نماز سے آپ تسلی سے فارغ ہوئے تو اس کے بعد اطمینان کے ساتھ آپ عدالت میں حاضر ہوئے، تو جو فریق ثانی تھا اس نے اس بات کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی کہ حضور علیہ السلام ابھی اندر اس وقت موجود نہیں تھے جب ان کو بلایا گیا، تو حضور نے جج صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ میرا خدا کے ساتھ حاضری کا وقت تھا تو میں اپنی نماز میں مصروف تھا۔ تو اس پر جج نے کہا کہ میں تو پہلے ہی آپ کے حق میں ڈگری دے چکا ہوں۔ تو دیکھیں، جہاں حضرت مسیح علیہ السلام نے نماز کو مقدم رکھا تو خدا تعالیٰ نے بھی اس کا بھرم رکھا، اور خدا تعالیٰ نے بھی آپ کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ جی خالد صاحب، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اب تک جو ہم نے جو واقعات ڈسکس کیے ہیں وہ حضور کی نوجوانی کی عمر کے ہیں، لیکن ہم جب حضور کی بعثت کا زمانہ دیکھتے ہیں تو اس میں بھی اس سے بھی بڑھ کر ہم محبت الہی میں حضور کی زندگی کو دیکھتے ہیں کہ آپ کس قدر اللہ تعالیٰ کی محبت میں فنا تھے۔ تو ایک خوبصورت واقعہ ہے جو میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب پنڈت لیکھ رام، جو کہ آریہ سماج کا ایک لیڈر تھا اور اسلام کا بڑا دشمن تھا، جب وہ حضور کی پیشگوئیوں کے مطابق وہ ہلاک ہوا، وہ قتل ہوا، تو حضور کے مخالفین نے بہت کوشش کی اور ہر طرح کی مہم چلائی حضور کے خلاف۔
تو اس کی انویسٹیگیشن کے سلسلے میں ایک دفعہ یہ ہوا کہ سپرنٹینڈنٹ پولیس اپنی گارڈ کے ساتھ قادیان آیا. اب وہاں پر حضرت میر ناصر نواب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت اماں جان کے والد ماجد تھے، انہوں نے جب یہ دیکھا تو وہ گھبرا گئے، اور اس گھبراہٹ کی حالت میں وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. اس وقت حضور کچھ تصنیف فرما رہے تھے، تو میر صاحب نے حضور سے عرض کیا کہ حضور اس وقت سپرنٹینڈنٹ پولیس آیا ہوا ہے قادیان، اور وہ اپنی ساتھ اپنی ہتھ کڑیاں لے کے آیا ہے، اور اریسٹ کا وارنٹ بھی ہے، گرفتاری کا وارنٹ بھی ہے. حضور نے پورے اطمینان سے تسلی سے اپنا سر اٹھایا اور مسکراتے ہوئے میر صاحب کو مخاطب ہو کے فرمایا کہ میر صاحب، لوگ خوشیوں کے موقع پر سونے اور چاندی کے کنگن پہنا کرتے ہیں، تو ہم سمجھ لیں گے کہ ہم نے خدا تعالیٰ کی راہ میں لوہے کے کنگن پہن لیے. تو لیکن پھر تھوڑی دیر کے بعد حضور نے فرمایا کہ لیکن ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے خلفاء کی اس طرح رسوائی نہیں کرتا. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح حضور علیہ السلام خدا تعالیٰ کے لیے قربانی کے لیے بھی ہمتاً تیار رہتے تھے، لیکن خدا تعالیٰ کا سلوک ظاہر ہے پیار کا تھا، اور کبھی ایسا کوئی موقع آنے نہیں دیا. حضور علیہ السلام اپنے ایک شعر میں اس مضمون کو یوں بیان فرماتے ہیں کہ اے میرے یار یگانہ، اے میری جاں کی پناہ، بس ہے تو میرے لیے، مجھ کو نہیں تجھ بن بکار. تو اس میں حضور علیہ السلام نے کس محبت کے ساتھ یہ ذکر کیا ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ صرف تمہارے لیے ہے، اور پھر فرمایا کہ اے فدا ہو تیری راہ میں میرا جسم و جان و دل، میں نہیں پاتا کہ تجھ سا کوئی کرتا ہو پیار. جی بالکل خالد صاحب، جہاں پہ ہمیں یہ مثالیں ملتی ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے خدا تعالیٰ سے عشق کی جو داستانیں رقم کی ہیں، وہاں پہ ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا خدا تعالیٰ پہ توکل، خدا تعالیٰ کی معیت، خدا تعالیٰ کی محبت اور خدا تعالیٰ کی غیرت پر بھی ناز تھا. چنانچہ ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. کرم دین کا ایک مقدمہ تھا، اور مقدمہ کرم دین کے نام سے مشہور ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ لگا کہ جو اس کا میجسٹریٹ ہے وہ ہندو ہے، اور وہ آپ کو قید کرنے کے لیے داغ بیل ڈال رہا ہے، اس کی کوششیں کر رہا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام راوی بیان کرتے ہیں کہ ناسازی طبع سے یا طبیعت خراب ہونے کے باعث لیٹے ہوئے تھے، اور جیسے ہی حضور نے یہ الفاظ سنے ہیں کہ وہ آپ کو قید کرنے کی کوششیں کر رہا ہے، حضور پورے جلال کے ساتھ بیٹھے ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ خدا کے شیر پر ہاتھ ڈال کر تو دیکھے. تو کتنا پیارا حضور کا یہاں پہ جواب تھا کہ یہ مجھے نہیں پکڑ سکتے، کیونکہ خدا تعالیٰ یہ کر ہی نہیں سکتا کہ اپنے سچے خلفاء کی اس طرح سے ہتک کرے، اس طرح سے رسوائی کرے. چنانچہ حضور فرماتے ہیں کہ جو خدا کا ہے اسے للکارنا اچھا نہیں، جو خدا کا ہے اسے للکارنا اچھا نہیں، ہاتھ شیروں پر نہ ڈال اے روبہ زار و نزار. اے روبہ زار و نزار، بہت خوب، بہت خوب. ناظرین، یہ ایک ایسا مضمون ہے جس کو بیان کرنے میں بھی لطف ہے. اس کے حوالے سے کانوں کو جب اس طرح کے واقعات سننے کو ملتے ہیں تو اس میں بھی ایک لطف ہے. تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمیں بھی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی بتائی ہوئی تعلیم کے مطابق خدا تعالیٰ کے ساتھ ہمیشہ وفا کا تعلق رکھنے کی توفیق دے. حضور علیہ السلام کے عشق الہی کا بیان اس مختصر پروگرام میں بہرحال ممکن نہیں ہے. آج اسی پر اکتفا کرتے ہوئے آخر میں حضور علیہ السلام کے منظوم کلام سے ایک بند پیش کرتے ہیں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے اس یار سے پیوند جاں ہے، وہی جنت وہی دار الامان ہے. بیاں اس کا کروں طاقت کہاں ہے، محبت کا تو ایک دریا رواں ہے. یہ کیا احسان تیرے ہیں میرے ہادی، فسبحان الذی اخذ الاعادی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہار آئی ہے
اس وقت خزاں میں لگے ہیں پھول میرے بوستاں میں، بہار آئی ہے اس وقت خزاں میں۔